اسلام آباد میں جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں ایک نئی آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس میں کتنا دم خم ہے، اے پی سی کنکلوڈ کر کے آئے ہیں، اس کا اثر کیا ہو رہا ہے ملکی سیاست کے اوپر۔ قاسم اور سلیمان صاحب کی جو صاحبزادے عمران خان صاحب کی پاکستان آنے والے ہیں، نائکوپ اجازت وغیرہ فون پہ بات ہوئی۔ کھچڑی پکنا شروع ہو، کھچڑی کے انگریڈینٹس بھی کچھ پتہ چل گئے جو آئندہ آئینی ترمیم میں کرنے ہیں۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول جو ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ گئے اور امریکہ میں یہ بات ہوئی کہ ہم ان سے جا کے ملیں، تو امریکہ میں لوگوں نے کہا کہ آپ بالکل بے فکر ہو کے جائیں۔ یہ اس کے نتائج ہیں جو یہاں پر برپا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے چپ چپیتے 18ویں ترمیم کر لی تھی اور ہمیں بیوقوف بنا لیا۔ ان کا ایک ہی مطلب ہے، جنہوں نے بولا ہے کو بھی پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے اس کا مطلب۔ پولیٹیکلی جب تک کوہیجن نہیں آئے گی، ہول آف نیشن یا سوسائٹل کوہیجن کیسے ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم جی، تھرڈ امپائر دیکھنے کا شکریہ۔ حبیب صاحب واپس تشریف لے آئے اسلام آباد سے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم غور کریں گے کہ اسلام آباد میں جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں ایک نئی آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس میں کتنا دم خم ہے، اے پی سی کنکلوڈ کر کے آئے ہیں، اس کا اثر کیا ہو رہا ہے ملکی سیاست کے اوپر۔ خواجہ سعد رفیق وہ بھی ایکس کے اوپر کچھ ایسی باتیں لکھ رہے ہیں جو لگتا ہے کہ غیر حاضر رہ کر بھی شاید وہ اے پی سی کا حصہ تھے۔ پھر ہم بات کر لیتے ہیں قاسم اور سلیمان صاحب کی جو صاحبزادے عمران خان صاحب کے پاکستان آنے والے ہیں، نائکوپ اجازت وغیرہ فون پہ بات ہوئی، اس کو ڈسکس کریں گے تفصیل سے۔ اور آج فیلڈ مارشل گئے ہوئے تھے مظفر گڑھ میں، وہاں پہ ایک بڑا اچھا ہتھیار چین کا ہیلی کاپٹر پاکستان کو ملا ہے، فضائی برتری پاکستان کی بھارت کی نسبت بڑی ہے۔ وہاں انہوں نے جو سول سوسائٹی اور اکیڈمیا سے گفتگو کی وہ بڑی اہم تھی، اس کو بھی انرتھ کرنے کی کوشش کریں۔ بائی صاحب سوسائٹل کوہیجن کی بات کی ہے، جا سول ملٹری سینرجی کی انہوں نے بات کی۔ حبیب صاحب ویئر شوڈ وی اسٹارٹ فرام؟ میرا خیال ہے پہلے ذرا اسلام آباد سے خبر لے لیں کہ سر جی یہ شنید تو تھی، آپ کو یاد ہوگا ہم نے تھرڈ امپائر میں ذکر کیا تھا کہ شاید بارس کے الیکشن جب ہو جائیں تو 27ویں ترمیم آ سکتی ہے، تو اب کیا ہے وہاں کھچڑی پک رہی؟ میری اطلاع یہ ہے کہ کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے ہو گئی اور کھچڑی کے انگریڈینٹس بھی کچھ پتہ چل گئے ہیں کہ جو آئندہ آئینی ترمیم میں کرنے ہیں۔ اس میں ایک بات تو جس کا اظہار کل اے پی سی میں کیا گیا تھا، محمود خان اچکزئی نے کہا تھا اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی، کہ جو این ایف سی ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں فارمولا چینج کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اچھا، این ایف سی کے اندر پرابلم یہ ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے، ہمارا وفاق بھی سمجھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں یہ ایک نان ریٹرن والو لگا دیا گیا۔ حالانکہ دستور کی پابندی کا جو عالم ہے ہمارے ہاں وہ آپ جانتے ہی ہیں، لیکن اس نان ریٹرن والو کی موجودگی میں جو وسائل ہیں، اگر مثال کے طور پہ کسی صوبے کے ضرورت سے زیادہ ہیں تو وہ واپس نہیں آ سکتے۔ مثلا اگر کسی صوبے کی ضروریات بدل گئی ہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب انہوں نے کوئی اور کام ایسا کر لیا ہے کہ ان کے اپنے ریسورسز بڑھ گئے ہیں، تو وفاق سے جانے والا پیسہ اگر وہ بڑھا دیا گیا ہے تو آپ اس کو کم نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہے پرانا فارمولا، یہ ہے جو فارمولا، اس سے پہلے کچھ اور تھا لیکن یہ 18ویں ترمیم میں ڈالا گیا۔ اب اس کو انڈو کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا کیا جائے کہ ہم اس کو اولڈ ریشو پہ چلے جائیں کہ 49% ملتا جلتا کہ ہم صوبوں کو دے دیں اور باقی جو ہے وہ وفاق میں رکھ لیں، کیونکہ وفاق کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وفاق نے کافی ساری ذمہ داریاں اپنے ذمہ لے بھی لی ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ایک چیز رہ گئی تھی وہ 26ویں آئینی ترمیم میں بڑا ذکر ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ 26 جو ججز کی عمر ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اور جو افسران ہیں سول افسران ان کی عمر میں بھی اضافہ کیا، ان کی ریٹائرمنٹ میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اچھا، انہیں اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اوریجنلی 68 کی بات ہو رہی تھی، اور اس وقت جو قاضی فائز عیسیٰ تھا اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ اس شخص کو 70 سال بنا کے ایج کر کے وہ اوریجنل جو مسودہ تھا اس میں یہ تھی واردات۔ اچھا، اب وہ واردات دوبارہ ڈالی جا رہی، اس کے لیے یہ طے کیا جا رہا ہے کہ اس ترمیم کو یعنی آئین کا حصہ بنا کے اس کا جو کٹ آف ٹائم ہے یا اس کا جو آن ہوگی وہ ترمیم، وہ ہوگی کچھ عرصے بعد۔ اچھا، مستا کے کچھ جج صاحبان جن سے موجودہ بندوبست خوش نہیں ہے وہ ریٹائر ہو جائیں فطری طور اور اس کے بعد جو ہے
वो रिटायरमेंट का हिसाब लगाया जाएगा, वो आजकल सारे कैलकुलेटर लेके बैठे हुए अच्छा, लिखा जाएगा कि तरमीम नाफिजुल अमल फलां फलां तारीख से महीने, फौरी नाफिजुल अमल नहीं होगा। फौरी नाफिजुल अच्छा, अमल ये भी वैसे तो ये पहला वाक़या होगा। ये एक इस तरह का सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है। अच्छा, उसमें तीसरी एक चीज़ जो है वो सिक्योरिटी से मुतल्लिक बात हो रही है कि सिक्योरिटी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया जाए किसी दर्जे में। अब वो कैसे बनाना है उसके लिए जितने मुँह उतनी बातें। कहा जा रहा है कि एक कौंसल बना दी जाए, कभी कहा जाता है कि जनाब सदर साहब को वापस सुप्रीम कमांडर बना दिया जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि वो रावलपिंडी के एक दफ्तर में तकरीबन सारा मुसवदा तैयार हो गया इस हवाले से। मेरी मालूमात में काउंसिल वाली जो बात है ना, पावरफुल मोस्ट काउंसिल के जरिए शायद कोई नहीं तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आपने देखा होगा वजारत दाखिला के अंदर भी एक सर्विंग जो आई थिंक 3 स्टार या 2 स्टार हैं, उनको फोर्सेस से डील करने के लिए एक अच्छा मेजर जनरल होंगे ना, तो वो भी एक शायद सामने आई है। तो काउंसिल एक पावरफुल तो अब इस तरह का कोई अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो इसमें जो मेरी समझ में आई है वो 3 चीज़ें हैं बुनियादी नोयत 27वीं में 27वीं आईनी तरमीम में। एक है NFC का मामला, यानी किसी दर्जे में 18वीं तरमीम रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, एक वैसे मैंने उड़ती सुनी है पीपल्स पार्टी जिस पे गौर व फिक्र हो, पीपल्स पार्टी मान जाएगी, वो मैं आपको वो उस पर बाद में आता है। वो ये है कि एजुकेशन दोबारा 18वीं तरमीम में दोबारा विफाक के पास सूबाई मामला बना दी गई थी और उससे पहले ये कंकरेंट लिस्ट में होती थी। जी हाँ। तो कंकरेंट लिस्ट का दस्तूर में तरीकाकार ये था कि अगर विफाक ने उसके ऊपर कानून साजी कर ली और सूबे ने भी कर ली तो विफाक की कानून साजी को अफजल माना जाएगा, उसको बरतर माना जाएगा। अच्छा, एक इस तरह की जो तालीम से फिर मैंने अखज़ किया, अब यहाँ से मेरा इत्तखाज़ है जो मैंने अखज़ किया, वो ये है कि वो शायद एक कंकरेंट लिस्ट का, मुझे लग रहा है कि कंकरेंट लिस्ट फिर दोबारा रिवाइव करनी पड़ेगी अगर आप तालीम को सूबों से मुकम्मल तौर पर वापस लेते हैं। ये दलील तगड़ी है, ठीक है, या वापस लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसका यही मतलब हो सकता है ना कि फिर अब बीच का रास्ता तो कंकरेंट लिस्ट है। और अगर कंकरेंट लिस्ट को रिवाइव करते हैं और तो उसमें फिर एक और चीज भी आ जाएगी, उसमें पानी के मामलात भी आ जाएंगे। कंकरेंट लिस्ट में फिर पानी के मामलात भी आ जाएंगे और वो मसला हल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं अगर इस तरह होती हैं जिस तरह नहरों की बात कर रहे हैं किबला, ये जामी साहब कह रहे हैं, नहीं, कल मुस्तफा नवाज खोकर साहब कह चुके हैं जी, मुस्तफा नवाज खोकर कह चुके हैं, जामी साहब कह चुके हैं, हबीब अकरम ने वही बात की है जितनी की मैंने सर आपकी शेर की तशरीह करने की कोशिश की है, तो वो तशरीह इनके जिम्मे भाई। ठीक है, अब ये चीजें हो रही हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंकरेंट लिस्ट जो है उसके ऊपर किसी ज़हन रसा में ये सोच मौजूद है कि इसको दोबारा जिंदा किया जाए और ताकि इसके ऊपर जहां जहां विफाक समझता है वहां वहां मामलात को ठीक कर दिया तो जाए। बस फिर अब बार से इलेक्शन होने बार काउंसिल्स के पुराना ख्याल ये है ना कि इन्होंने चुपीते 18वीं तरमीम कर ली थी और हमें बेवकूफ बना लिया, तो उसको तो बार काउंसिल के तो वाजे हो गए हैं, तो बार के इलेक्शन तो आगे भी आएंगे बाद में मरकजी जो तो है वो लेकिन बहरहाल जो वहां पर बहुत सारे जो मुझे कानून साज मिले, अब कानून साज आपको पता है कि बड़ी अपनी मर्जी के मालिक है ना। तो कानून साजों की कांपें टांग रही थी, कांपे उनकी कांपें सब टांग रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्यों भाई, उन्होंने कहा कि यार हमने जो तरमीम के बारे में सुना है, अगर ये तरमीम आ गई तो उसके बाद हमें ये समझ नहीं है कि हम क्या करेंगे, साडा की किरदार। अच्छा, लेट मी ऐड, एक तो वो जो है क्या सुप्रीम कोर्ट बार के मियां रऊफ अता, हाँ, उनसे मेरी ऑन रिकॉर्ड बात हुई, तो उन्होंने उससे डिनाई किया कि मेरे इल्म में नहीं है कि 27वीं तरमीम आ रही है और नहीं आ रही मेरी मालूमात के मुताबिक। 26वीं तरमीम के बारे में भी यही कहा जा रहा मेरा ख्याल ये था कि उनके इल्म में होना भी नहीं चाहिए। दूसरा, मैंने एक वजीर हैं हुकूमत के जो कि कानूनी मामलात को देखते हैं, उनसे मैंने ऑफ द रिकॉर्ड तफसीली इस पर बात की। उन्होंने एग्री किया कि हाँ 27वीं तरमीम या ऐसी किसी पैकेज की प्लानिंग है और वो जल्द
منظر اسلام آباد والے جو ہیں جی اسلام آباد والے ٹھیک تو اب میں اس کی تو اس میں اب وہاں پر یہ کھچڑی پک رہی ہے. اب فاٹا یہ نکل گیا اچھا جی فاٹا نہیں نکل رہا ایز آف ٹوڈے. صحیح. میری معلومات یہ ہیں کہ فاٹا نہیں نکل رہا, یعنی فاٹا کو الگ سے صوبہ نہیں بنایا جا رہا. ٹھیک ہے, فاٹا کی جو پوزیشن ہے وہ یہی رہے گی, یعنی وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہی رہے گا. لیکن بہرحال جو ترمیم کا جو انگریڈینٹس ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں, ہنڈیا میں ڈالیں گے, نیچے آگ جلے گی نہیں جلے گی, پکے گی نہیں پکے گی, یہ الگ بات ہے. کچھ لیگی دانشوروں کا خیال ہے, میں نے کل گزرتے کچھ ایکس کے اوپر پوسٹیں اور علی جان صاحب کو توجہ دلا رہے تھے کہ جی شاید میاں صاحب جو ایکٹیو ہوئے ہیں وہ سفرا سے بھی ملے ہیں, ایرانی صدر کا استقبال بھی کیا ہے, تو ان کے لیے کوئی تیاری کی جا رہی ہے کہ وہ واپس آئیں گے, کوئی اننگز کھیلیں گے؟ دیکھیے انہوں نے پہلے یہ بات چل رہی تھی نا الیکشن سے پہلے کہ اگر تو سمپل میجورٹی آتی ہے تو پھر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے. اب وہ سمپل میجورٹی کی جو شرط ہے وہ جس انداز میں بھی پوری ہوئی وہ تقریباً ہو گئی ہے. وہ تو اچھا کوئی لے کے اپنی تو سیٹ بھی نہیں ہے, اپنی تو سیٹ بھی نہیں. آپ وہ تو چھوڑ دیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اگر ہم اسی چیز کو جو انہوں نے ان کے فرمودات کو اصول بنا لیں تو پھر اس اصول کے مطابق تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں. تو اب نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بنیں گے تو اس میں پھر ایک کام اور بھی ہوگا. نہیں تو پھر شہباز صاحب بھی کریں گے. شہباز شریف صاحب جو اب کیا کر رہے ہیں اچھا شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. نہیں ان کے لیے خصوصی ایک پورٹ فولیو ہے, اس کا امکان ہے, اور وہ ہو جائے گا. پچھلے 2 ہفتوں میں تھوڑا سا ایکٹیویٹ ہوئے, ادروائز وہ گوشہ تنہائی میں تھے. وہ ان کا ایک بڑا مخصوص سا دفتر ہے جہاں ایک رنگین سا صوفہ ہوتا ہے اور خود کارنر بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں انہوں نے مختلف پارلیمنٹیرین سے, مختلف صوبائی وزراء سے, MNA سے فردن ملاقاتیں شروع کر دیں. پہلے نہیں کر رہے تھے, اب شروع کر دیں, اور وہ وفاق میں جانے کی تیاری ہے. وفاق میں جانا یہ جو میاں صاحب کے بارے میں نئی پھلچڑی آئی ہے نا, یہ وہ جو ہمارے دانشوروں کی کئی اقسام ہوتی ہیں نا, وہ فلاں گروپ کے ہوتے ہیں, وہ فلاں گروپ کے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے گروپ کا دھڑا کٹنے کے لیے یہ نئی دانشوری 4-5 دن کے لیے ڈالی گئی ہے. دور تک کوئی امکان نہیں ہے سر, دور تک اس کی پاسبلٹیز نہیں ہیں. شہباز صاحب ہی وہاں پہ پرائم منسٹر ہیں, جو سروسز شہباز صاحب دیتے ہیں سسٹم کو وہ میاں صاحب نہیں دیتے. نواز شریف صاحب بھی پوری دیتے ہیں. نہیں لو آپ کمال کرتے ہیں. جب وہ یہ کہتے آپ ذرا دیکھیے کہ نواز شریف صاحب نے جنرل جیلانی سے لے کے جنرل باجوہ تک سب کو کچھ رکھا ہے, لیکن خواہش سسٹم کی خواہش نواز شریف صاحب ہے. شہباز شریف دیکھیے جامی صاحب اس میں تو نواز شریف صاحب بہت کاریگر آدمی ہے اس معاملے میں. آپ کمال کر رہے ہیں. سسٹم کی خواہش شہباز تھے یا نواز؟ آپ کمال کریں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں. ایک زمانے میں جنرل جیلانی صاحب کے گھر رنگین ٹی وی کون لے کے جاتا تھا, یہ بھی ذرا پوچھ لیں لوگوں سے. اچھا نہیں, لیکن سر یہ 2 چیزیں اس میں ایڈ کریں. ایک کچھ عرصہ پہلے جامی صاحب اسلام آباد سے بتا رہے تھے کہ ناراضگی کا اظہار, بلکہ چودھری شجاعت صاحب نے تو غالباً یہ بھی چودھری شجاعت صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا سریندہ بھی لکھتا ہے انہوں نے. چودھری شجاعت صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو نواز شریف صاحب تھے وہ خوش رکھنے کا فن بڑی اچھی طرح جانتے تھے, اور حتیٰ کہ چودھری ظہور اللہ صاحب کا الیکشن تھا تو اس میں وہ پیسے دینے آئے تھے چودھریز کے گھر. سر اس کے باوجود کنٹریبیوشن کے نظام کی محبت اور خواہش میاں شہباز شریف صاحب ہیں, میاں بڑے صاحب نہیں ہیں اس وقت. لیکن جامی صاحب اس میں دیکھیں نا چیز کیا ہے. ایک آپ نے خود ہی بتایا تھا کہ اسلام آباد میں ان سے یہ شکوہ اور شکایت ہے کہ آپ کسی کام کے نہیں. 2 نوعیت کے شکوے ہیں. ایک تو جو کرٹیکل ڈیسیژن میکنگ ہے وہ نہیں ہو پا رہی. ہاں ٹھیک. دوسرا آپ برڈن جو اونرس آف برڈن ہے وہ ہم پہ آ رہا ہے. جی تکلفاً بھی حکومت کو کوئی آپ اس کا اور اس کا آج اس کا اظہاریہ سنیے کیا ہے. آج وہ جو چیف صاحب گئے تھے فیلڈ مارشل صاحب مظفر گڑھ فائرنگ رینج. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات, یہ اس سے جڑی ہوئی ہے. جی میں وہیں پہ آتے ہیں. یہ جو اگر نواز شریف صاحب نے ایسا کیا کہ وہ آئے تو پھر ان کی پشت پناہی کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں آ جائے گی اپوزیشن میں. یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں آنے کے لیے سوچ رہی ہے. نہیں وہ اس لیے نہیں سوچ رہی کہ اس نے اپوزیشن کرنی ہے, اس لیے کر رہی ہے کہ تاکہ الیکشن کمیشن اور اس طرح کے جہاں جہاں جج لگانے ہیں ججوں میں دونوں طرف ایک ہی ہو جائیں گی نا, سمبند اچھا ہو جائے. جی تو وہ دونوں چیزیں ایک لیگل جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی. ٹھیک. وہ جو بات ہم کر رہے تھے نا جی, اس موجودہ سرکار سے جو توقعات ہیں سسٹم کو,
کرٹیکل ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو پاتی, نیریٹو نہیں بن پا رہا, جو الزام ہے سارا وہ اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے. یہی آپ کہہ رہے ہیں خلاصتاً. وہ مظفر گڑھ تشریف لے گئے تھے آج فیلڈ مارشل صاحب, جس کا ذکر بھی ہم کر رہے تھے. وہاں پہ چینی ہیلی کاپٹر پاکستان کی ایویشن کے پاس آیا, بڑا لاجواب ہیلی کاپٹر. وہ میں ابتدائی بتا چکا ہوں کہ برتری پاکستان کو ہو گئی ہے. اس کی خوبی ہے کہ یہ اگر کوئی میزائل اس ہیلی کاپٹر کی جانب فائر ہو رہا ہے, نہ صرف یہ آپ کو اس کے بارے میں تمام تر معلومات دیتا ہے, بلکہ ایٹ دی اینڈ سیکنڈز کے حساب سے کہ 5 سیکنڈ دور ہے, 4 سیکنڈ دور ہے, 3 سیکنڈ دور ہے. اور یہ اسٹیلتھ بھی ہے, اور یہ BVR رینج کا ہیلی کاپٹر پہلی بار آیا ہے. تو جو اپاچی انڈین کے پاس ہیں, جن کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا چائنا انڈیا جنگ میں, اس کے بعد یہ چین کے ہاں خیال آیا تھا. نائٹ کیپیبلٹی ہاں, بھی ہے. اور پھر ہر ویدر میں پھر چینیوں نے پہلے 3 ہیلی کاپٹر بھیجے. اس کے پہلا بیچ وہ پاکستانیوں نے, ایویشن والوں نے 2-3 سال چلائے, اس میں سے خامیاں نکالی. پھر اس پروجیکٹ کا نام رکھا گیا K2 پروجیکٹ, خفیہ پروجیکٹ تھا. K2 پروجیکٹ کے تحت اس ہیلی کاپٹر کی اثر نو اس کو دوبارہ سے بنایا گیا. تو آج اس کی رونمائی کی گئی ہے. تو آج بلے بلے ہو رہی ہے ایویشن میں, اور انڈین جو ایویشن اس کو تشویش ہوئی ہے. آگے وہاں پہ وہ رینج پہ گئے تھے اس ہیلی کاپٹر کا معائنہ کرنے, تو وہاں چینی اہلکار بھی موجود. اصل غلطی ہے وہاں انہوں نے پھر جو سول سوسائٹی تھی, بھی اصل غلطی, ٹھیک ہے, آگے یہ سول سوسائٹی اور اکیڈمیا سے مخاطب ہوئے. تو جو ISPR نے سب پریس ریلیز جاری کی ہے, اس میں جہاں اس ہیلی کاپٹر کے فیوز و برکات بتائے گئے, بلکہ وہاں جو سول سوسائٹی سے گفتگو, وہاں انہوں نے کہا سول ملٹری سینرجی چاہیے ہائیبرڈ تھریٹ کی وجہ سے. جو ہمیں ہائیبرڈ تھریٹ ہے اس میں سول ملٹری سینرجی چاہیے. پہلے یہ نکتہ, پھر نیشنل یونٹی کی بات کی, پھر انہوں نے بات کی ہول آف اے نیشن اپروچ کی, پھر بات کی سوسائٹل کوہیجن کی. اب یہ موٹے موٹے انگریزی لفظ ہیں, اس کو ذرا عام فہم زبان میں بتائیں نا کیا مطلب ہے ان کا. دیکھیے, اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان کی فوج کی جو حیثیت ہے پاکستان کے اندر, وہ دفاع کے اعتبار سے تو دنیا کے لیے ہے نا. میں خالصتاً پاکستان کی انٹرنل بات کروں. انٹرنل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ پولیٹیکل چیلنجز کا سامنا ہے. عمران خان صاحب سب سے بڑا چیلنج ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو کچھ صورتحال ہے وہ بھی دراصل ایک سیاسی چیلنج ہی بنتا چلا جا رہا ہے. ایسے پولیٹیکل چیلنج کی صورت میں آپ ظاہر ہے کہ پوری قوم کے اندر وہ یکسوئی پیدا نہیں ہو پاتی دفاع کے حوالے سے جو ہونی چاہیے. اور ایک جملہ اور ایڈ کریں, مجروح سیاسی ساکھ والی سرکار. جی, اب یہاں پہ بالکل نیشنل یونٹی بالکل ضرورت ہے, سول ملٹری سینرجی بالکل ضرورت ہے, سوسائٹل کوہیجن کی بات کی ہے وہ بھی بالکل ضرورت ہے. یہ ساری ان ضروریات کی ہول آف نیشن اپروچ, اس سے انکار تو نہیں ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کا حصول کیسے ہو سکتا ہے. اس کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک آپ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل کوہیجن نہ پیدا کریں, کیونکہ یہ جو سارے الفاظ ہیں, یہ ساری اصطلاحات اپنی اصل میں سیاسی ہیں. حبیب صاحب, ان کا دوسرا کوئی مطلب نہیں ہے, ان کا ایک ہی مطلب ہے. جنہوں نے بولا ہے انہوں نے جو بولا ہے ان کو بھی پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے, جو ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں بھی پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اور پھر وہ آپ کی والی بات کہ پولیٹیکلی جب تک کوہیجن نہیں آئے گی, جب تک پولیٹیکل کوہیجن نہیں ہوگی, ہول آف نیشن یا سوسائٹل کوہیجن کیسے ہو سکتی ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس بحث میں اہم سوال ایک یہ بھی ہے حبیب صاحب کہ یہ جو مانگ کی جا رہی ہے, جو خواہش کا اظہار کیا, جو بڑی آئیڈیل ہے, اس کا حصول کہاں سے ممکن ہوگا؟ ہو ول انشور اٹ؟ دیکھیے, جب یہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے, نہ یہ جنہوں نے کہا وہی کریں. میں وہی عرض کر رہا ہوں. بہت سارے لوگوں نے, جب 8 فروری 2024 کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس سے پہلے کئی دانشوروں سے, مجھے بھی ایک نیازمندی کا موقع ملا, بلکہ جامی صاحب بھی وہاں موجود تھے, تو کئی گفتگویں ایسی ہوئیں جن کی روشنی میں یہ اخذ کیا جا سکتا تھا اس وقت کہ جناب الیکشن جیسا بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کو قبول کر لینا چاہیے. اچھا, اس میں میرا ایک آرگومنٹ تھا جو میں نے اس وقت بھی دیا, جس نے بھی پوچھا اس کو دیا, وہ چاہے پبلکلی پوچھا چاہے کسی نے کمرے میں بلا کے پوچھا. میری عرضداشت یہ تھی کہ الیکشن کو جب آپ ٹیڑھا میڑھا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کوہیجن کی, سموتھ سیلنگ کی, معاملات کو رواں طریقے سے چلانے کی توقع نہیں رکھ سکتے.
یہ الیکشن میں گڑبڑ جو ہوگی وہ ایسا بھمر ہوگی جس میں سب کچھ الٹیمیٹلی آپ کو آپ کی نظروں کے سامنے غتربود ہوتا چلا جائے گا. آپ سوچیں گے کہ یہ اتنی بھاری چیز ہے, یہ اس بھمر میں نہیں جا سکتی, لیکن وہ بھاری چیزیں بھی لڑکتے لڑکتے آپ دیکھ لیں کہ اس بھمر میں جا رہی ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہم سب لوگ پاکستان میں جو رہتے ہیں, کسی کو یہ توقع نہیں رہی بدترین مارشل لاء کے دور میں کہ عدلیہ کو سبڈیو کرنے کی یوں کوشش ہوگی جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں. اچھا وہ ہو گئی. ہم سب کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جو میڈیا ہے اس کی قدغنیں باقاعدہ طور پر سیاسی مباحث کا حصہ ہی نہیں بنیں گی بلکہ خود ایک سیاسی فکر بن جائیں گی. آپ دیکھ لیں کہ وہ بن چکی ہیں. یعنی آپ کی حکومت نے پارلیمنٹ سو کالڈ جیسی بھی ہے, اس پارلیمنٹ نے پیکا میں جو ترامیم کی, یعنی آپ ذرا تصور کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایسے میں اب وہ ہمارے سامنے جو ساری اقدار ہیں وہ غتربود ہو رہی ہیں. اس غتربود جو ہے نا این رونق لائی ہے جی. اس میں آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی بچا رہے گا. آپ کی یہ نیشنل یونٹی بچی رہے گی, آپ کی جو کوہیجنس ہے, سوسائٹل کوہیجن ہے وہ بچی رہے گی. ایسا نہیں ہوگا. یہ بھی اس بھنور کے اندر جاتی جائے گی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جا رہی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ ہمیشہ سے دنیا میں کہتے ہیں کہ the best solutions are the simplest solutions. simplest solution یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں خرابی ہے اس کو ٹھیک کر لیں. خرابی کہاں ہے؟ وہ 2024 کے الیکشن میں. اچھا خواجہ سعد صاحب یہ غلطی اتنی بڑی ہے باجوہ صاحب اور جامی صاحب کہ یہ بچے دیتی چلی جا رہی ہے اور اس کا ہر بچہ اتنا ہی بڑا ہے. سر میننگ دیر بھائی, یہ جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں جو ورڈز ہیں یہ پھر ریٹرک ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. اب یہ بھی نہیں ہے. یہ ہے اصولی بات. اصول پر اصول پہ عمل نہیں کرنا تو ریٹرک ہے. اصول پر عمل درآمد کس نے کرنا؟ یہ ان ساری چیزوں کو جنہوں نے فرمایا ہے. اچھا اب آپ اس کو پازیٹیولی یوں کیوں نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ اس کی روشنی میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات ہو جائیں. ایک ہی پازیٹیوٹی ہے اس میں, اگر ہو سکتی ہے وہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. جی اب جملہ سنیں سر, سوری. خواجہ سعد رفیق صاحب لکھتے ہیں اگر ذاتی و گروہی اناؤں, انتقام, اکھاڑ پچھاڑ اور مار دھاڑ کا یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو زمینی حقیقتیں اتنی تیزی سے بدلیں گی کہ کسی کو اس کا گمان تک نہ ہوگا اور نئے عذاب دروازے پر دستک دے رہے ہوں گے. جی بالکل ایسا ہوگا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. پاکستان دہائیوں سے دائروں کے سفر کی لپیٹ میں ہے. یہ سفر بہت طویل ہو چکا. بنیادی حقوق اور آئینی پاسداری کے بغیر پائیدار معاشی ترقی اور استحکام کی منزل حاصل نہیں ہو سکتی. وہ جو سر نے فرمایا اس کا حل کیا ہے, ممکن کیسے, وہ خواجہ صاحب ایک سیاستدان ہیں وہ بتا رہے ہیں. پاکستان کے کم از کم 2 صوبے بدترین دہشت گردی, ابتری اور بے چینی کا شکار ہیں. وہاں سول انتظامیہ مفلوج نظر آتی ہے. پاکستان کی بیرونی دشمن قوتیں وطن عزیز میں پراکسی وار میں سرگرم ہیں. نظام عدل پر سوالیہ نشانات کی بھرمار ہے. حکومت اپوزیشن تعلقات 2 دشمنوں کی مانند سخت ترین تناؤ میں ہے. پاکستان طاقتور بیرونی اور اندرونی دشمنوں کا ہدف ہے اور پاکستانی ایک دوسرے کا. یہ آپ نے ابتدائی میں بالکل ٹھیک کہا تھا کہ جو گفتگو وہاں پہ ہوئی ہے جی آل پارٹیز کانفرنس میں, یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے. آگے سنیں. ایسے حالات پیدا کیے جانے چاہیے کہ لوگ ملک سے باہر تانگ جھانک کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں. اب وہ آتے ہیں کنکلوژن پہ. گرینڈ ڈائلاگ اور نیا میثاق جمہوریت بے شک نہایت ضروری ہے, لیکن اس مقصد کے لیے کسی ایک فریق کو پیچھے ہٹ کر آگے بڑھنا ہوگا. دیکھیے یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہ پہلے دن سے ہم سب لوگ اس بیان یہی عرض کر رہے ہیں کہ اتنی لمبی تحریر میں اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک بڑا دیباچہ لکھا ہوا ہے. اس دیباچے میں انہوں نے جو میثاق جمہوریت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہوا تھا اس کا بھی زبردوز کیا ہوا ہے. دیکھیں مجھے کسی نے ایک آدمی نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا یہ جو مسلم لیگ نون کے جتنے بھی وہ لوگ جنہوں نے اپنی شکست کو شریفانہ انداز میں تسلیم کیا ہے, جیسا کہ سعد رفیق صاحب ہیں, وہ تو ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن جس نے فارم 47 لیا ہوا ہے جی وہ لڑائی کی بات. ایک اور بات بتاؤں, یہ میاں اظہر صاحب والی سیٹ پہ ان کو پیشکش کی گئی کہ الیکشن لڑیں.
राना मशहूद साहब को पहले थी, उन्होंने इनको कही, हाँ, और इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने इनकार कर दिया। अब तो अब जो सूरत हाल है कि उसमें तो इसके सिवा ये जो साद रफीक साहब कह रहे हैं इसमें तो कोई चारा नहीं। साद रफीक साहब जो कह रहे हैं वही बात महमूद खान आखिरी अचंजरी साहब फिक्रा कह जो रहे है हैं। ना, आखिरी फिक्रा कि किसी एक फरीक को पीछे हटना होगा ताकि आगे नहीं, बढ़े, पीछे हटकर आगे बढ़ना हो, आगे बढ़ना होगा। वो कौन सा फरीक है? वो सारी बात है, दो ही फरीक हैं जी। जो ऑलरेडी पीछे हटा हुआ है, जिसको बल्कि दीवार में चुना हुआ, वो तो नहीं पीछे हट रहा ना, उसने उसको कितना वोट आना है? जिनके पास फैसला साजी के इख्तियार है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जिनके पास फैसले का इख्तियार है वही करेंगे, जी हाँ, वही कर सकते हैं। मेरी मुराद हुकूमत है। मेरी नहीं है। अच्छा जी, वो कासिम और सुलेमान साहब जो साहबजादे हैं, नाइकॉप उनका लीमा बीबी बता रही थी गुम गया, तो इसलिए, वरना नाइकॉप अगर हो तो आप बगैर वीज़ा के आ सकते हैं। नहीं, वो एक्सपायर। तो वो कह रही थी कि गुम गया या एक्सपायर है। तो अब इत्तला ये है कि आज अडयाला में उनकी इमरान खान साहब से कोई 90 मिनट की व्हाट्सएप कॉल हुई है, टीवी सेट भी ऑन हो गया, चैनल्स भी और अखबार भी मिलना शुरू हो गए हैं, मुलाकातें भी कुछ लोगों की हुई हैं, और ख़ान साहब ने हिदायत दी है कि जी वो तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते, मिलना चाहें तो बिस्मिल्लाह। मेरी ख़बर यह है कि उनकी जो मुलाकात है वो होने दी जाएगी, लेकिन 5 के बाद। इसका इशारा उन्होंने अपने इंटरव्यू में दे दिया। जी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका गए और अमेरिका में ये बात हुई कि हम उनसे जाके मिलें, तो अमेरिका में लोगों ने कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं और वहाँ जाके मिलें। ये उसके नताइज हैं जो यहाँ पर बर्पा हो रहे हैं, ये उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा हुआ है। तो 5 अब मसला ये है कि साद रफीक साहब जो कह रहे हैं, जी, उसको कंक्लूड फिर कर लें। हम बाहर की तरफ ना देखें, हाँ, ओके, खुदा के लिए अंदर देख लें, और ये जो तड़ियाँ हैं, ये जो अनाएँ हैं, ये पाकिस्तान से इनको छोटा रखें, पाकिस्तान से बड़ा ना करें। लीजिए नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। फीडबैक हो, सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में जो PTI का 5 अगस्त का एहतजाज है उसका भी जायज़ा लें। अल्लाह हाफ़िज़।